السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ ابھی آپ مکہ ہی میں اپنی مہم میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں میں یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ ان حالات کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مشرکین سے قتال کے سلسلے میں بیعت کی دعوت دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے ہاتھوں پر موت کی بیعت کی۔ صرف جد بن قیس نے اپنی منافقت کی وجہ سے بیعت نہ کی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بیعت صبر کی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ عدم فرار کی بیعت تھی، لیکن ان روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ موت کی بیعت کا مطلب صبر و عدم فرار کی بیعت ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ابو سنان عبداللہ بن وہب الازدی نے بیعت کی، اس کے بعد تمام لوگوں نے بیعت کی۔ سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر 3 مرتبہ بیعت کی، شروع میں، درمیان میں اور آخر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے متعلق فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی۔ اس موقع پر درخت کے نیچے جن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، ان کی تعداد 1400 تھی۔ قرآن کریم میں ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ آیا ہے جنہوں نے بیعت رضوان میں شرکت کی تھی، اور قرآن و حدیث کے بہت سے نصوص میں ان کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکن آتا ہے، اور جو شخص اس قرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز فرمایا، تم روئے زمین میں سب سے بہتر ہو۔ اس وقت ہم 1400 تھے، اگر میری بینائی کام کرتی تو میں تمہیں اس درخت کا مقام دکھا دیتا جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے سلسلے میں محب تبری نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند حساس کا تذکرہ کیا ہے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مکہ میں موجود قیدیوں تک پہنچایا۔ ترک طواف کے سلسلے میں ان کی موافقت کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایاز بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کی، تو لوگوں نے کہا ابو عبداللہ کو حالت امن و طواف مبارک ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں طواف نہ کروں عثمان طواف نہیں کر سکتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت رضوان کا حکم فرمایا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج رکھا تھا۔ لوگوں نے بیعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اللہ اور رسول کی ضرورت میں لگے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اشخاص کے علاوہ سب کو امان دی، اور ان 4 اشخاص کے سلسلے میں فرمایا انہیں جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اگرچہ وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکے ہوئے ہوں۔ اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن خبا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ۔ عبداللہ بن خطل خانہ کعبہ کا پردہ تامے ہوئے پکڑا گیا۔ سعید بن حارث اور عمار بن یاسر دونوں اس کی طرف لپکے اور سعید نے آگے بڑھ کر قتل کر دیا۔ اکرمہ بن ابی جہل باغ کڑا ہوا اور جا کر کشتی پر سوار ہو کر فرار اختیار کرنا چاہا۔
تیز و تند آندھی چلی۔ کشتی والوں نے کہا صرف اللہ کو پکارو، یہاں تمہارے معبود کام آنے والے نہیں۔ اکرما نے کہا اللہ کی قسم، اگر سمندر میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، اور دعا کی اے اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور عفو درگزر کرنے والا کرم نواز پاؤں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر چھپ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتابت کرتا تھا، لیکن شیطان نے اس کو بہکایا اور کفار سے جا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے پناہ طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پناہ دے دی۔ 9 ہجری میں ہرقل نے اپنا سازشی روح جزیرہ عرب کی طرف اس کو ہڑپنے کے برے ارادے سے پھیرا اور اپنی افواج کو تیاری کرنے کا اور حملے کے لیے اس کے فرمان کا انتظار کا حکم جاری کیا۔ یہ خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جہاد کی تیاری کا حکم فرمایا۔ سخت گرمی کا موسم تھا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اور ملک میں سخت خوشحالی تھی۔ اگر مسلمان جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر دہکتے ہوئے صحرا پر گزرتے ہوئے جہاد کے لیے نکل پڑے تو سامان جنگ اور جہاد کے اخراجات کہاں سے آئیں؟ ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چھندے پر ابھارا۔ آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ہر ایک نے اپنی وسعت بھر حصہ لیا اور چندہ جمع کیا۔ خواتین نے اپنے زیورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پیش کیے، لیکن جو کچھ جمع ہوا ضروریات جہاد کے لیے کافی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی لمبی قطار پر نظر دوڑائی جو جذبہ جہاد سے سرشار تھی، اور فرمایا کون ہے جو انہیں سامان جنگ فراہم کرے اور اللہ کی مغفرت حاصل کرے۔ جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا، اللہ کی مغفرت اور رضوان کی طرف آگے بڑھے، اور اس طرح کمر توڑ تنگی کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مہیا ہو گئے۔ آپ نے لشکر اسلام کی تمام ضروریات کو مہیا کیا، لگام و رسی بھی نہیں چھوڑی، اس کا بھی انتظام فرمایا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں لشکر اسلام کے لیے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے فراہم کیے، 1000 کی گنتی پوری کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر 10,000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں بکھیر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں زر نہ ہوگا۔